السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں معصوم شہریوں کے خلاف دہشت گردی کے گھناؤنے حملوں میں ملوث 21 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ آج بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں دہشت گردوں نے 23 مسافروں کو بسوں اور ٹرکوں سے اتار کر قتل کر دیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے موسیٰ خیل واقعے کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے قوم کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وفاقی بلوچستان کی حکومتیں ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ فنش ڈیولپمنٹ فائنانشیر کے نمائندے اور وزیر خزانہ نے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں توانائی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر دفاع نے کہا ہے کہ پاک چین تعلقات کی توجہ دونوں ملکوں کے عوام کی فلاح و بہبود پر مرکوز ہے۔ چین نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مؤثر کوششوں اور پاک فوج کے غیر متزلزل جذبے کی تعریف کی ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے عوام کی انٹرنیٹ تک رسائی بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ توانائی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی اور ترسیلی نظام کی بہتری کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر کام کر رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانثار ساتھیوں کا چہلم آج عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں سول سوسائٹی کے ارکان نے علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی مودی حکومت کی کوششوں کی مذمت کی ہے۔ محصور غزہ میں بے دخلی کے اسرائیل کے تازہ احکامات کے بعد لاکھوں فلسطینیوں کی نقل مکانی شروع ہو گئی ہے۔ آج اسلام آباد میں پہلے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان اے ٹیم نے بنگلہ دیش اے ٹیم کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے نعیم زبیری۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں معصوم شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف گھناؤنے حملوں میں ملوث 21 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردوں نے دشمن قوتوں کی اماں پر گزشتہ رات بلوچستان میں کئی مذموم کارروائیاں کرنے کی کوشش کی۔ دہشت گردی کی ان بزدلانہ کارروائیوں کا مقصد بالخصوص موسیٰ خیل، قلات اور لسبیلا کے اضلاع میں بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا کر بلوچستان کے پرامن ماحول اور ترقی میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ کارروائیوں میں کئی بے گناہ شہری شہید ہو گئے۔ ضلع موسیٰ خیل میں دہشت گردوں نے رارا شام کے علاقے میں ایک بس کو روکا اور روزگار کے لیے بلوچستان میں کام کرنے والے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے فوری جوابی کارروائی کی۔ تاہم کارروائیوں کے دوران 14 سیکیورٹی اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان گھناؤنی اور بزدلانہ کارروائیوں کے ذمہ داروں، سہولت کاروں اور مددگاروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کارروائی جاری ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو نقصان پہنچانے کی ان کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں، اور ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ آج بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں دہشت گردوں نے 23 مسافروں کو ٹرکوں اور بسوں سے اتار کر قتل کر دیا۔ ایس پی موسیٰ خیل ایوب اچکزئی نے کہا کہ مسلح دہشت گردوں نے ضلع کے علاقے رارا شام میں گاڑیوں کو بین الصوبائی شاہراہ پر روکا اور بعض مسافروں کو زبردستی گاڑی سے اتار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے 10 گاڑیوں کو بھی نظر آتش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور لیویز جائے وقوع پر پہنچی اور لاشوں کو اسپتال منتقل کیا۔ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے علاقے موسیٰ خیل میں مسافر بسوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے حملے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اس میں ملوث دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے پر زور دیا۔ صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ بے گناہ افراد کا وحشیانہ قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد ملک، قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ صدر نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی جاری رکھنے کے قوم کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو واقعے کی فوری تحقیقات کی ہدایت کی۔ انہوں نے انتظامیہ کو لاحقین کے ساتھ مکمل تعاون اور زخمیوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ حملے کے ذمہ داروں کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی۔ واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رپورٹ طلب کر لی۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شمالی وزیرستان میں رزمک بازار اور کلات میں دہشت گردوں کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ اپنے بیان میں صدر مملکت نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولتیں فراہم کریں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ وفاق بلوچستان حکومت کے ساتھ مل کر ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلوچستان میں دہشت گردوں سے لڑنے والے افسران اور جوانوں کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کامیابی سے دہشت گردوں کے مذموم عزائم ناکام بنا دیے۔ وزیر داخلہ نے واضح کیا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے حملوں میں ملوث گروہ ناراض بلوچ نہیں بلکہ دہشت گرد ہیں۔ محسن نقوی نے کہا غیر ملکی عناصر بلوچستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خارج کا تمام تر نیٹ ورک افغانستان سے چلایا جا رہا ہے اور حکومت اس معاملے پر افغان حکام سے رابطے میں ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ حکومت دہشت گردی کے واقعات میں ملوث عناصر کا پیچھا کرے گی اور ان کا خاتمہ کر کے دم لے گی۔ آج شام کوئٹہ میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست کی عملداری کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بے گناہ معصوم لوگوں کو قتل کرنے والے بزدل ہیں اور صوبے کی ترقی کے خلاف ہیں۔ اب سمجھ جانا چاہیے بلوچستان کے لوگوں کو کہ یہ منظم قسم کی ریاست پاکستان کے خلاف سازش ہے جس کے 3 پرونگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو ملیٹنٹ ہیں جو بندوق ہتھیار کے ذریعے پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، ایک وہ جو ہیں جو سیٹس میں سوشل موبلائز کر کے ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں ان کلعدم تنظیموں کے لیے جو ریاست کے خلاف نبرد عزم ہیں، تیسرے وہ ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے اس میں کچھ لوگ جانے انجانے میں شامل ہو رہے ہیں کہ وہ خبر کی بنیاد بنا کے وہ پھیلانے کی کوشش کریں۔ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے خلاف تحریک اور مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں پر حملے کرنے والے دہشت گردوں اور معصوم لوگوں کو قتل کرنے والوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے گراؤنڈ فورسز کے کمانڈر جنرل لی چاؤمنگ نے آج اسلام آباد میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر دفاع نے کہا کہ اشروں پر محیط پاک چین تعلقات دونوں ممالک کی بہبود پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں چین کی سفارتی اور مادی حمایت کو بھرپور طور پر سراہتا ہے۔ انہوں نے اعادہ کیا کہ پاکستان علاقے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چین کے کمانڈر جنرل نے علاقائی امن و استحکام کے قیام میں پاکستان کی کوششوں اور دہشت گردی کے مقابلے میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ فریقین نے دونوں مسلح افواج کے درمیان مضبوط تعلق کو سراہا اور دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے کا عزم ظاہر کیا۔ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی گراؤنڈ فورسز کے کمانڈر جنرل لی چاؤمنگ نے آج راولپنڈی میں بڑی فوج کے سربراہ جنرل سعید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، فوجی تربیت اور 2 طرفہ دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل سعید عاصم منیر نے جاری 2 طرفہ فوجی تعاون کو دونوں ممالک کے درمیان لازوال بھائی چارے کا ثبوت قرار دیتے ہوئے پاک فوج اور پیپلز لبریشن آرمی کے درمیان مزید تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ دورے پر آئے ہوئے معزز مہمان نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں پاکستان کی ٹھوس کوششوں اور پاک فوج کے غیر متزلزل جذبے کو سراہا۔ اس سے قبل GHQ آمد پر جنرل لی چاؤمنگ نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور پاک فوج کی جانب سے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے ملک میں سرمایہ کاری کے ماحول کو سازگار بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں فنش ڈیولپمنٹ فائنانشیئر کے نمائندہ وفد سے ملاقات میں انہوں نے اقتصادی استحکام کے مثبت اشاریوں میں خاطر خواہ بہتری کا ذکر کرتے ہوئے FBR کی ڈیجیٹلائزیشن، توانائی کے شعبے میں اصلاحات، سرکاری کاروباری اداروں کی ترقی اور نجکاری اقدامات سمیت حکومت کے مجموعی ادارہ جاتی اصلاحاتی ایجنڈے پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی برآمدی بنیاد کو بڑھانے کے لیے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وفد نے فن لینڈ فنڈ کے پاکستان میں پروفائل اور سرمایہ کاری اقدامات کا جائزہ پیش کیا اور ڈیجیٹل ڈھانچے، قابل تجدید توانائی، زراعت اور جنگلات کے شعبوں میں بھی سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاکستان ٹیلی مواصلات کا ادارہ انٹرنیٹ تک عوام کی رسائی میں اضافے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر رہا ہے۔ آج ایوان میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں وزیر پارلیمانی امور اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پی ٹی اے نے پاکستان میں ریڈیو لوکل ایریا نیٹ ورک کے لیے بغیر لائسنس آپریشن کے لیے 6 گیگا ہرٹز اسپیکٹرم بینڈ کی اجازت دی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس بینڈ کے آغاز کے ذریعے پاکستان وائی فائی کے لیے 6 گیگا ہرٹز کا حامل ایشیا بحر الکاہل میں 10واں ملک بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں صرف 60 ممالک نے آر لین وائی فائی سروسز کے لیے 6 گیگا ہرٹز کا آغاز کیا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اس پیش رفت کا مقصد کاروباری طبقے اور عوام کو تیز رفتار انٹرنیٹ کی سہولت کی فراہمی کے ذریعے پاکستان بھر میں نیکسٹ جنریشن وائی فائی ٹیکنالوجی کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پی ٹی اے نے پاکستان میں ٹیلی کام کے شعبے کی ترقی اور استحکام کے لیے فریم ورک پر مشتمل ٹیلی کام انفراسٹرکچر بھی تشکیل دیا ہے۔ ایک اور سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر ہوا بازی نے خواجہ محمد آصف سے کہا کہ نئے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا منصوبہ کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے اور توقع ہے کہ نیا ایئرپورٹ رواں سال کے آخر تک فعال ہو جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں پارٹی امور اور خیبر پختونخوا میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد لغاری نے کہا ہے کہ حکومت توانائی کے شعبے کے مسائل حل کرنے اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اصلاحات پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے ملتان میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 1 سال کے عرصے میں بجلی کے نرخ کم ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے رپورٹ سنتے ہیں ملتان کے نمائندے غلام عباس سے۔ ملتان میں میپکو ہیڈ کوارٹر کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا کہ آئندہ 1 سال میں بجلی کی قیمتوں میں کمی نظر آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی طرف سے بجلی صارفین کو دیے گئے 45 ارب روپے کے ریلیف کو شفاف انداز سے صارفین تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئی پی پی سے معاملات باہمی گفتگو کے بعد ملکی اور عوامی مفادات کے مطابق حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کیپیسٹی پیمنٹس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بھی حکومت کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پری پیڈ میٹر کی تنصیب صارفین کے مسائل کے حل اور حکومت پنجاب کی طرف سے دیے گئے ریلیف کو شفاف انداز میں پہنچانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملتان ریجن میں 15% سے زیادہ بجلی چوری کی رپورٹس ہیں، جس کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں انتظامیہ کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے۔ قومی پیشہ ورانہ تکنیکی تربیتی کمیشن نے معاشی ترقی کے لیے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ آج اسلام آباد میں دستخطی تقریب کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے پاکستان کے نوجوانوں کی قابلیت کو بروئے کار لانے کے لیے تکنیکی تربیت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا تکنیکی تربیت کے ذریعے ہم نوجوانوں کی صورت میں اس سرمایہ سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ حکومت سندھ نے کراچی اور صوبے کے دیگر حصوں میں بارش سے متعلق صورتحال کی نگرانی کے لیے وزیر اعلیٰ آفس میں ایمرجنسی سیل قائم کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تمام ڈویژنل کمشنرز کو اس سلسلے میں خصوصی نگرانی کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادوں سے۔ ماہر موسمیات سرفراز احمد نے اجلاس کو بتایا کہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں بھی برسات کا ایک اور سلسلہ صوبے میں داخل ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ تازہ برساتی سلسلے کے دوران کراچی میں 150 سے 200 ملی میٹر، ٹھٹا، سجاول، میرپور خاص، سانگھڑ اور نواب شاہ میں 250 سے 300 ملی میٹر، بدین، ٹنڈو محمد خان، تھرپارکر اور عمرکوٹ میں 500 ملی میٹر تک برسات پڑنے کا امکان ہے، جبکہ صوبے کے دیگر اضلاع میں 70 سے 100 ملی میٹر بارش پڑ سکتی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ خیرتر پہاڑی سلسلوں میں بارش کے باعث دادو، کمبر، شہداد کوٹ، جیکب آباد اور جامشورو اضلاع میں سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے تمام ڈویژنل کمشنروں کو ہدایت دی کہ صورتحال کے پیش نظر ضروری اقدامات کیے جائیں، نشیبی علاقوں میں مطلوبہ مشینری میسر کی جائے تاکہ برساتی پانی کی بروقت نکاسی یقینی ہو سکے۔ انہوں نے کراچی میں برساتی نالوں کی نگرانی اور نکاسی آب کے اقدامات یقینی بنانے کے احکامات بھی جاری کیے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب خصوصی نمائندے اندریکا رتوتے کی قیادت میں اقوام متحدہ کے ایک وفد نے آج اسلام آباد میں ریاستوں اور سرحدی امور کے وزیر امیر مقام سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر نے 4 دہائیوں سے افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ انہوں نے حالیہ واقعات پر عوامی جذبات اور افغان پناہ گزین کے محفوظ وطن واپسی پر پاکستان کے عہد کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کے پاکستان میں قیام کو توسیع فراہم کرنے کے لیے پاکستان کی تمام مخلصانہ کوششوں کے بارے میں بتایا۔
اندریکا رتوتے نے کہا کہ اپنے دورہ کابل پر انہوں نے افغان عبوری حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا کی اسلام کے لیے عظیم قربانی کی یاد میں ان کا چہلم مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر کے شہروں اور قصبوں سے ماتمی جلوس نکالے گئے۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے اضافی اقدامات کیے گئے۔ اس حوالے سے پیش ہے کراچی میں چہلم کے حوالے سے فہیم الرحمان کی یہ رپورٹ۔ مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد ہوا جو اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے لیے سیکیورٹی کے مناسب انتظامات کیے گئے تھے اور جلوس کے گزرگاہ والے راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ شہر بھر میں موبائل سروس بند کر دی گئی تھی اور جلوس کی فضائی اور سی سی ٹی وی کیمراؤں کی مدد سے نگرانی کی گئی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، ڈائریکٹر جنرل سندھ رینجرز میجر جنرل اظہر وقاص اور دیگر اعلیٰ سرکاری حکام نے جلوس کے نکلنے والے راستوں اور گزرگاہوں کا جائزہ لیا اور سیکیورٹی کی صورتحال کا بھی معائنہ کیا۔ چہلم کے حوالے سے یہ آواز ہے ہمارے لاہور کے نمائندے قاسم بخاری کی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں بڑی تعداد میں مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا اور عزاداری کے جلوس نکالے گئے۔ مرکزی عزاداری کا جلوس اندرون لاہور حویلی الف شاہ سے برآمد ہوا جو روایتی رستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے روٹ پر سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے تھے۔ مزید برآں پنجاب کے سیکرٹری داخلہ نور الامین مینگل نے آج محکمہ داخلہ لاہور میں قائم مرکزی کنٹرول روم کا دورہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری داخلہ پنجاب کو بتایا گیا کہ کنٹرول روم سے صوبے بھر میں 286 جلوسوں اور 400 مجالس کی نگرانی کی گئی۔ اور اب گلگت میں ماتمی جلوس کے حوالے سے الیاس صفدر کی یہ رپورٹ۔ اس سلسلے میں ضلع گلگت، ہنزا، استور، نگر، اسکردو اور دیگر اضلاع میں جلوس اعزاء نکالے گئے جن میں عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ گلگت میں مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ نگر خزانہ روڈ سے برآمد ہوا جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا جامعہ امامیہ مسجد گلگت پہنچا، جہاں نماز ظہرین کی ادائیگی کے بعد دیگر مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا آستانہ یادگار شدہ امپری پہنچ کر پرامن طور پر اختتام پذیر ہوا۔ حکومت گلگت بلتستان نے تمام اضلاع میں جلوس اعزاء کی حفاظت کے لیے پاک فوج، پولیس، جی بی اسکاؤٹس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نگرانی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے بھی جلوس اعزاء کی مانیٹرنگ کی گئی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سول سوسائٹی کے ارکان نے مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ علاقے کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششوں کی مذمت کی ہے۔ 5 اگست 2019 سے لاکھوں غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں جس سے مقبوضہ علاقے کے مسلم اکثریتی تشخص کو خطرہ لاحق ہے۔ سول سوسائٹی ارکان نے کہا ہے کہ یہ کشمیریوں سے ان کی شناخت چھیننے اور غیر قانونی آبادکاری کو آگے بڑھانے کے خفیہ بھارتی منصوبے کا حصہ ہے۔ ادھر مودی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں امرناتھ یاترا کے لیے تعینات بھارتی پیرا ملٹری فورسز کی 350 اضافی کمپنیوں کے علاقے میں ہی تعینات رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پیراملٹری فورسز کے قیام کو طول دینے سے واضح ہو گیا ہے کہ مودی حکومت متنازع علاقے میں آزادی کی آوازوں کو دبانے کے لیے نام نہاد سیکیورٹی کا بہانہ کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اظہار رائے کی آزادی پر بھارتی حکام کی طرف سے عائد پابندیوں کی مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ جو بھی بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا تنازع کشمیر کے پرامن حل کی وکالت کرتا ہے اسے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ انہوں نے حال ہی میں ایک جعلی مقابلے میں سری نگر سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کے قتل کی مذمت کی۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مختلف سیاسی رہنماؤں نے تعلیم اور سماجی بہبود میں جماعت اسلامی کی خدمات کا حوالہ دیتے ہوئے تنظیم پر پابندی اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے انخلا کے تازہ ترین احکامات کے بعد الاقصی شہداء اسپتال کے مریضوں سمیت لاکھوں فلسطینیوں نے غزہ کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ الاقصی شہداء ہسپتال غزہ میں آخری فعال ہسپتال ہے۔ ادھر آج غزہ میں اسکولوں اور دیگر تنصیبات پر اسرائیلی فوج کے تازہ وحشیانہ حملوں میں مزید 7 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی جارحیت سے غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 40,400 ہو گئی ہے۔
خلیج تعاون کونسل نے فلسطین پر اسرائیل کے قبضے اور غزہ میں جاری جارحیت کے خلاف فوری بین الاقوامی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکریٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے آسٹریا میں ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی قبضے کا مقابلہ کریں اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کریں۔ سپر کارودہ شیلڈ فوجی مشق انڈونیشیا میں شروع ہو گئی، جس کا مقصد بحر ہند اور بحر الکاہل خطے کے اتحاد کو مضبوط کرنا ہے۔ انڈونیشیا، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس، جاپان، سنگاپور، جنوبی کوریا اور نیوزی لینڈ کی فوجیں مشقوں میں حصہ لے رہی ہیں، جبکہ سعودی عرب، جرمنی اور بھارت مبصرین بھیج رہے ہیں۔ 2 ہفتے پر محیط مشقیں مشرقی اور مغربی جاوا اور جنوبی سماٹرا میں آئندہ ماہ کی 6 تاریخ تک جاری رہیں گی۔ بنگلہ دیش کے مختلف حصوں میں سیلاب سے تقریباً 60 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ہیں اور ہلاک شدگان کی تعداد 23 ہو گئی ہے۔ ملک کے آفات سے نمٹنے اور تعاون کے مرکز کے مطابق سیلاب سے پورے ملک میں بڑے پیمانے پر فصلوں، سڑکوں اور شاہراہوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تھائی لینڈ میں مانسون بارشوں کے باعث شدید سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے سے 22 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ شمالی کوریا نے خودکش ڈرونز کا کامیاب تجربہ کیا ہے جو وار ہیڈ کے ساتھ ہدف سے ٹکرانے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے شمالی کوریا کی اکیڈمی آف ڈیفنس سائنسز کے ڈرون انسٹیٹیوٹ میں کامیاب تجربے کو دیکھا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں، آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت اسکواش سمیت تمام کھیلوں کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں اسکواش کے معروف کھلاڑی اور عالمی چیمپئن جان شیر خان سے ملاقات میں کہا کہ نوجوانوں کو کھیلوں کی بہترین سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے عالمی کپ اور متعدد بار برٹش اوپن جیتنے پر جان شیر خان کی تعریف کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ اسکواش کے فروغ کے لیے جان شیر خان کی قابل قدر خدمات ہیں۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ قومی کھلاڑی کے علاج معالجے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ آج اسلام آباد میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان کی اے ٹیم نے بنگلہ دیش کی اے ٹیم کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش کی اے ٹیم کے تمام کھلاڑی 183 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ جواب میں پاکستان کی اے ٹیم نے 27.5 اوورز میں 2 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ جمعے سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیش کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے خواتین کے T20 عالمی کپ ٹورنامنٹ 2024 کے لیے فاطمہ ثنا کو خواتین کی T20 قومی ٹیم کا کپتان مقرر کیا ہے۔ خواتین کا T20 عالمی کپ ٹورنامنٹ 3 اکتوبر سے متحدہ عرب امارات میں کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ بنگلہ دیش میں کھیلا جانا تھا، لیکن وہاں سیاسی صورتحال کی وجہ سے ایونٹ متحدہ عرب امارات منتقل کرنا پڑا۔ پاکستانی اسکواڈ کی قیادت فاطمہ ثنا کریں گے، جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں عالیہ ریاض، ڈیانا بیگ، گل فیروزہ، ارم جاوید، منیبہ علی، وکٹ کیپر نشر سندھو، ندا ڈار، امائمہ سہیل، صدف شمس، رامین سیدہ، غروب شاہ، تسمیہ رباب اور طوبہ حسن شامل ہیں، جبکہ سعدیہ اقبال کی شمولیت فٹنس سے مشروط ہے۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد آئندہ چیمپئنز کپ میں ٹیم مینٹور ہوں گے۔ مصباح الحق، ثقلین مشتاق، شعیب ملک اور وقار یونس بھی ٹیم مینٹور ہوں گے۔ بھرتی کے شفاف عمل کے ذریعے ان کی تقرری 3 برس کے لیے کی گئی ہے۔ PCB ڈومیسٹک کرکٹ سیزن 2024-25 میں مینٹور کی پہلی ذمہ داری چیمپئنز ون ڈے کپ ٹورنامنٹ ہوگی، جو 12 ستمبر سے 19 ستمبر تک اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب نعیم زبیری سے جانتے ہیں کہ تجارت کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے اسٹاک کی صورتحال۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 230 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 78,571 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 512 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 682 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 433 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 150 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 242 میں کمی، جبکہ 41 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ ہوئسٹ پاک لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 189 روپے 64 پیسے کا اضافہ، جبکہ نیسلے پاکستان کے حصص کی قیمتوں میں 87 روپے 85 پیسے کی کمی ہوئی۔ پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کی سب سے بڑی نمائش ITCN ایشیا کا 25واں ایڈیشن کل ایکسپو سینٹر کراچی میں شروع ہوگی۔ اس نمائش کا مقصد پاکستان کو دنیا میں ابھرتا ہوا ٹیکنالوجی مرکز بنانے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعت سے سرمایہ کاروں اور کاروباری اداروں کو سہولیات فراہم کرنا ہے۔ توقع ہے کہ نمائش سے پاکستان میں $50 کروڑ سے زائد سرمایہ کاری آئے گی۔ نمائش میں سرکردہ عالمی اور ملکی
750 कंपनियां शिरकत कर रही हैं। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये 40 पैसे और कीमत फ़रोख्त 279 रुपये 90 पैसे, पाउंड स्टर्लिंग 366 रुपये 85 पैसे और 367 रुपये 51 पैसे, यूरो 311 रुपये 27 पैसे और 311 रुपये 83 पैसे, UAE दिरहम 76 रुपये 16 पैसे और 76 रुपये 30 पैसे, जापानी येन कीमत खरीद 1 रुपये 93 पैसे और कीमत फ़रोख्त 1 रुपये 93 पैसे ही। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,28,056 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 84,914 मीट्रिक टन बरामदी और दरामदी सामान की नकलो हमल हुई। ये थी कुछ अहम तजारती खबरें और अब पेश हैं कुछ खबरें फ़न की दुनिया से मुताल्लिक़। टीवी की मारूफ अदाकारा खालिदा रियासत की आज 28वीं बरसी मनाई गई। उन्होंने अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी का आगाज़ 1970 में ड्रामा सीरियल नामदार से किया, ताहम उन्हें हसीना मोइन की ड्रामा सीरियल बंदिश से मकबूलियत हासिल हुई। उनके मकबूल टीवी ड्रामा और तवील दौरानिए के खेलों में हाफ प्लेट, ताबीर, खलीज, पड़ोसी, पनाह और दश्ते तन्हाई शामिल हैं। वो 1996 में आज ही के रोज़ कैंसर के बायस इंतकाल कर गई थीं। और सिंध के सकाफत और सियाहत के वज़ीर सईद ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने सिंधी गुलूकार बीजल सिंधी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। सूबाई वज़ीर ने मरहूम गुलूकार के ख़ानदान के लिए 2.5 लाख रुपए और वजीफ़े का भी ऐलान किया। और अब आपको लिए चलते हैं हम साइंस की दुनिया में। अमेरिका में साइंसदानों ने समंदर के पानी से लिथियम निकालने के लिए कम लागत का तरीक़ाकार वज़ा कर लिया। साइंसदानों की जानिब से इस तरीक़े को पायदार तरीक़ा करार दिया जा रहा है। गुज़श्ता बरसों में बरक़ी गाड़ियों के मकबूल होने की वजह से आलमी सतह पर लिथियम की मांग में इजाफा हुआ है। इस धात की पैदावार 2021 की मकदार 5 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 2030 तक 40 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ सकती है। मुहक़्क़ीन का कहना है कि नमकीन पानी से लिथियम निकालने के नए तरीक़ेकार की लागत मौजूदा तरीक़ेकार के मुकाबले में 40% कम है। एक ऑनलाइन गेम पब्लिशर कैनलॉन टेक ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का टूल लॉन्च किया है जो मुख्तसर दौरानिए के ड्रामे बना सकते हैं। कैनलॉन टेक की जानिब से जारी बयान और दिखाए गए डेमो के मुताबिक दुनिया का पहला AI प्लेटफॉर्म स्काई रील्स मुख्तसर मुद्दत की वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट लिखने, किरदार, प्लॉट और स्टोरी बोर्ड बनाने, डायलॉग और मौसीकी तैयार करने की सलाहियत रखता है। व्हाट्सएप में ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी पर मबनी फीचर्स के ज़रिए वीडियो कॉलिंग के तजर्बे को ज़्यादा बेहतर बनाया जा रहा है। इस अपडेट का मकसद वीडियो कॉल्स में मुतअद्दिद इंटरएक्टिव ऑप्शंस फराहम करना है। व्हाट्सएप के iOS डिवाइसेस के नए बीटा वर्जन में AR कॉल इफ़ेक्ट्स और फिल्टर्स का इजाफा किया गया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात गुलाम मुर्तज़ा से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त मानसून का नया सिलसिला कल से मुल्क में दाखिल हो गया है, जिसके ज़ेरे असर सिंध, शुमाल मशरकी पंजाब के तापटवार में गरज चमक के साथ बारिश जारी है और आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध, शुमाल मशरकी और जनूबी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, पोठोहार, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और जक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस दौरान कहीं कहीं आंधी चलने और शदीद और मूसलाधार बारिश की भी तवक्को। 26 अगस्त से 30 अगस्त के दौरान शदीद मूसलाधार बारिशों के बायस सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। डेरा गाजी खान के पहाड़ी नदी नालों और कलात, खुजदार, जाफराबाद, सिब्बी, नसीराबाद, बारखान, लोरलाई, आवारान, पंजगूर, वाशक, मस्तोंग, रसबेला के मकामी नदी नालों में तगयानी का खदशा। मूसलाधार बारिश के बायस मरी, गलियात, मनसेरा, कोहिस्तान, चतराल, दीर, स्वात, शांगला, बनेर, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, नौशहरा और पेशावर के निशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा दर्जा हरारत दालबंदी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि बखर में 41, डेरा गाजी खान, नूरपुर थाल और कोट उर्दू में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह मुल्क के दूसरे शहरों के ज्यादा दर्जा हरारत इस्लामाबाद में 37, मरी में 25, लाहौर में 36, कराची में 35, पेशावर में 38, कोयटा में 37, मुजफ्फराबाद में 38, गिलगित में 35, स्कर्दू में 31, श्रीनगर में 32, जम्मू में 35, लेह में 27, पुलवामा में 31, अनंतनाग में 31, शुपियां में ज्यादा दर्जा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर समाप्त कीजिए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी के घिनौने हमलों में मुलव्वस 21 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। आज बलूचिस्तान के इलाके मूसा खेल में दहशतगर्दों ने 23 मुसाफिरों को बसों और ट्रकों से उतार कर कत्ल कर दिया।
कौमी असम्बली को आज बताया गया कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने आवाम की इंटरनेट तक रसाई बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। मैसूर गजा में बेदखली के इसराइल के ताज़ा अहकाम के बाद लाखों फ़लस्तीनियों की नकल मकानी शुरू हो गई है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद उवैस महराज, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क फरीहा हसन, न्यूज़ प्रोड्यूसर सईद अहमद कुरैशी, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज़कियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। हुमैरा राना और नईम ज़ुबैरी अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।